پھر میں نے بات کی تھی کچھ انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کام شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسائل ایسے تھے. تھیوری میں ایک بات اور ہے، ٹھیک ہے نا، فلسفی بات آپ کر رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا، جب کرنے لگو تو اور مسئلہ نکلتا ہے. آپ میں سے کچھ انجینئرنگ پروفیشن میں ہوں گے، انجینئرنگ پڑھنے والا اور انجینئرنگ کوئی کار فیکٹری میں کام کرنے والا انجینئر، اپلائیڈ میکینکس، دونوں کی مختلف نظریہ بالکل. جو ٹیکسٹ بک میں پڑھا رہا ہے، ٹیکسٹ بک سے پڑھا رہا ہے پروفیسر، تو جو کام کرتا ہے وہ اس کو آ کے دیکھتا ہے کیا فضول پڑھا ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل جب کام کرنے کو ہوتا ہے تو ان 3 چیپٹرز کا تو کوئی فائدہ نہیں، آگے چوتھے چیپٹر سے بات شروع کرو. یہ اپلائیڈ ہے نا یہ. تو یہاں پر جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ صرف تھیوری نہیں سکھا رہا، وہ اپلائیڈ سکھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آنے والے مسائل کا بھی علم ہے. ما اصاب من مصیبت فی السماء فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین پہ، نہ تھی نہ کوئی آئے گی، کہ اس کا پہلے سے ہی ریکارڈ نہیں ہے ایک کتاب میں جس میں ہم نے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اس لیے یہ دیکھ کر نہیں کہ اب تک کا کیا تجربہ ہے، اس تجربے کے حساب سے اب آپ کو ہدایت دے دی، نہیں، تاریخ کے مطابق اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ پلان دیا گیا اس کتاب کا. اس سے بات یہ نکلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے، 1400 سال سے زیادہ پہلے کی کتاب ہے، اب کیا اس کا فائدہ؟ میں بدر کا واقعہ سن کے یا داؤد علیہ السلام کی کہانی سن کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو 2014 میں رہتا ہوں، میرے سامنے قرآن میں گاڑی کا کہاں ذکر ہے، قرآن میں آئی فون کا کہاں ذکر ہے، قرآن میں انٹرنیٹ کا کہاں ذکر ہے؟ تو اس میں میرے لیے حل کہاں سے نکلیں گے؟ قرآن کی جو بات بتائی جا رہی ہے ہدایت کے بارے میں، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہدایت اس ہستی سے آ رہی ہے جس کو تاریخ کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے، اور اس کو تمام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب دی ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ لیکن ان کتابوں کی دو جو ہے وہ حدیں تھیں. ایک حد تھی کہ ایک خاص قوم کے لیے، وہی ہدایت آپ کسی اور قوم کو دیں تو وہ نہ کر سکے، اس قوم کے لیے ہدایت ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، نہ ہمیشہ کے لیے تھی نہ ہر قوم کے لیے تھی. اگر ہمیشہ کے لیے ہوتی تو کسی اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی. یہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کی 2 خصوصیات اور باقی تمام کتابوں سے مختلف. یہ آخری کتاب ہے نا، ہاں ذالک الکتاب، یہ آخری کتاب، بس یہی ہے کتاب. اب کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ تمام اب تک جو مسلمان امت کی گزری ہے اس کے لیے مکمل ہدایت، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی مکمل ہدایت. اور ہے کس کے لیے؟ ایک خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے کھلی ہدایت ہے. دس از ہدی للمتقین. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل آ جائیں یا آپ کی رائے بدل جائے کہ پہلے آپ کے نزدیک کوئی اچھی چیز تھی اب بری لگنے لگی. اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بتا دے گا. ہو سکتا ہے تمہارے نظریے بدلتے رہتے ہیں، لیکن تمہارے لیے جو بہترین ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اسے پتا ہوگا، تمہیں نہیں پتا ہوگا. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مٹیریل نہ ہو، پلان تو ہے لیکن مٹیریل نہیں ہے، بنائیں کیسے؟ پیسے نہیں ہیں. وہی رزاق ہے، وہی پلان بھی دے گا، وہی رزق بھی دے گا، اور وہ کبھی ایسا پلان نہیں دے گا جو تم کر نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ کوئی ایسا بوجھ تم پر ڈالتا ہی نہیں جس کو تم اٹھا نہ سکو. وہ تو ایسا دیتا ہی نہیں، اس نے تو ایسا پلان دیا ہی نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی کالج میں کورس لیا ہو اور تمہیں 2 دن کے بعد سمجھا یار یہ کورس میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. لڑکا میجر چینج کر لیتا ہے اپنا. پہلے میتھمیٹکس میجر تھا، 2 کیلکولس کے کورس لینے کے بعد اب وہ لٹریچر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو فوراً پتہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. قرآن نے جب آپ کو یہ ہدایت دی ہے، الا یعلم من خلق، اسے کیا پتہ نہیں کسے بنایا اس نے؟ جسے ہدایت دی اس کا اچھی طرح پتہ ہے. لوگ آ کے ایسے سوال پوچھتے ہیں، سوالوں سے معلوم ہوتا ہے دیکھیے قرآن میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، لیکن میری ایک خاص سچویشن ہے. دیکھیے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے ہاں قرآن میں ہے، ہاں لیکن میرا ایک خاص مسئلہ ہے جو الگ میرے لیے ہے، اور وہ آپ اس کے لیے مجھے کوئی خاص ہدایت دیجیے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے کے فرما رہے ہیں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے یہ. جب تک آپ یہ بات نہیں مانو گے نا، آگے ہدایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہے، لیکن میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو کوئی مولوی صاحب کوئی اور نئی بات نکال کے دو مجھے جو میرے لیے آسان ہو. قرآن کو تو پتہ ہی ہے. جب تک یہ ذہنیت نہیں نکلے گی نا، ہدایت نہیں آئے گی. ہدایت ایسے نہیں آتی. ہدایت شاپنگ نہیں ہے. آپ کی پسند کی چیز لے لو، جو مشکل لگے وہ چھوڑ دو یا کوئی اور لے لو، ٹھیک ہے نا. اس دین میں اور شاپنگ میں بڑا فرق ہے. آخری بات میں نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بڑی اتھارٹی ہو جو کہے آپ نے ہدایت تو لے لی
کسی علیم شخصیت سے لیے، کسی جاننے والی شخصیت سے لیے، لیکن اس سے اوپر ایک اور اتھارٹی ہے جو اس ہدایت کو کبھی آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، یہ وہ لاء کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ بدلنے والا، اس کی پالیسی بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا، اس سے اونچا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہدایت دنیا میں زندگی میں ہمیشہ لیتے ہیں، دوست سے ہدایت لیتے ہیں، بڑوں سے گھر میں فیملی میں ہدایت لیتے ہیں، پروفیشنل سے ہدایت لیتے ہیں، ڈاکٹر سے ہدایت لیتے ہیں، انجینئر سے ہدایت لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے آپ ہدایت لیتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیں گے تو ایک فرق ہوگا، وہ ہدایت ہمیشہ اپلائی ہوگی، آپ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ صحت میں ہوں یا مرض میں ہوں، آپ غربت میں ہوں یا آپ غنا میں ہوں، آپ جو ہے امیری میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے حال بدلتے رہیں گے، ہدایت کا حال نہیں بدلے گا۔ آپ جس بھی حال میں ہوں آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے احوال بدل جاتے ہیں تو پھر ان کو جو نصیحت چاہیے وہ بھی بدل جاتی ہے، یہی ہوتا ہے نا، جو نصیحت تمہیں چاہیے تھی کالج میں وہ اب نہیں چاہیے، جو نصیحت شادی سے پہلے چاہیے تھی وہ اب تو کوئی فائدہ نہیں، نصیحت کا تو شادی ہو چکی ہے، لیکن خیر شادی کے بعد جو ہوگا وہ نصیحت اور ہے، بچوں کے بعد نصیحت اور ہے، بچوں کی شادی کے وقت نصیحت اور ہے، ٹھیک ہے نا، ریٹائرمنٹ کے وقت نصیحت اور ہے، لیکن قرآن کی نصیحت ایسی جیسا فائدہ اس کا تمہیں جوانی میں ملے گا، 17 سال کی عمر میں ملے گا، وہی فائدہ تمہیں 70 سال کی عمر میں ملے گا۔ دس از ہدن،